میرا جسم میری مرضی ایپیسوڈ 3۔ آج رات کا کیا سین ہے شوکت صاحب؟ مہروی جو شوکت صاحب کے دفتر میں بیٹھی تھی، شوکت صاحب کی طرف نشیلی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی، آج رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں گا۔ اگر مسلسل 4 رات گھر سے باہر رہا تو مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دے گی۔ شوکت صاحب نے مسکرا کر کہا، بہت ڈرتے ہیں آپ لوگ اپنی بیویوں سے۔ کیا ہو سکتا ہے تمہارا؟ عیاشی کے لیے اپنا دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو مہروی، ہمارے گھروں میں سرکار عورت کی ہوتی ہے، چاہے ماں کی صورت میں ہو یا بڑی بہن یا بیوی کی صورت میں۔ پھر بھی تم کہتی ہو کہ عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ہاں، کچھ باؤنڈری ہیں ہمارے ہاں، لیکن وہ عورت ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ شوکت صاحب نے مدلل جواب دیا، یہی تو ختم کرنا ہے اس جگہ سے، کیونکہ ہمیں مسلم ممالک میں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں ہم بھی یہ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان ہمارے لیے وہ بول ہی رہی تھی کہ پروفیسر اکرم شیخ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں اس لڑکی کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ کیا ہوگا پروفیسر، کیوں دھاڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ مجھے تو لگتا تھا تم رات کے شکار پر دھاڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن غصے میں تم اور بھی۔ مہروی نے اسے دیکھتے ہی کہا، اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے پاس ہی آئے گی، پھر چاہے جو بھی کر لینا، اور پھر رات کے بدلے کا مزہ ہی الگ ہے۔ مہروی نے زوردار کہکا لگایا۔ سنتے ہی اکرم بھی مسکرایا اور شوکت صاحب نے سر جھکانے ہی کی ایفت جانی۔ زینت جب سمرین کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے اسے آواز دی، کیا بات ہے زینت، اتنی پریشان کیوں ہو؟ سمرین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، جبکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار۔ زینت اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے تم فیل ہو گئی ہو، اور میں تمہارے گھر کے حالات بھی جانتی ہوں کہ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زینت سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر گویا ہوئی، دیکھو زینت، مجبوری ایک ایسی چیز ہے جس میں تم نے سر اکرم سے بات کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ زینت نے گھبرائے ہوئے جواب دیا، کیسی باتیں؟ کھل کر بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ۔ وہ یکدم بولی اور پھر سے چپ ہو گئی، اور سمرین بھی نظریں جھکا لی تھی جیسے وہ سمجھ ہی گئی ہو زینت کیا کہنا چاہتی ہے، اور اب اسے مہروی کی کہی ہوئی باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ سمرین کسی نہ کسی طرح تو زینت کو کنویں سے نکال کر پھر مہروی میڈم تم کو اپنی NGO میں شامل کر لیں گی، پھر اس کے بعد تیرا بھی اسی طرح نام ہوگا، میڈیا میں ہر جگہ تعلقات ہوں گے۔ لیکن یہ تو غلط بات ہے۔ نہیں سمرین، یہ غلط بات نہیں ہے، جو بھی ہوگا زینت کے ساتھ ہی ہوگا۔ سمرین کے دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے، اور ہر بات کا جواب وہ خود سے ہی دے رہی تھی، لیکن پھر اس نے آخر کار غلط راستے کا انتخاب کر لیا تھا۔ دیکھو سمرین، ساجد جو تمہارا منگیتر ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ جہیز بھی نہیں مانگ رہا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم، میرے کہنے کا مطلب ہے، اگر کہیں اور شادی کرو گی تو وہ جہیز مانگیں گے، اور تمہارے والدین میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ لڑکے والوں کی خواہشات کی تکمیل کر سکیں، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دیکھو، مجبوری میں بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ سمرین ڈرتے ڈرتے یہ سب کہا، اور اس نے اپنی گفتگو میں زیادہ باتیں ادھوری ہی چھوڑ دی، اور پھر وہ اٹھ کر جکڑی وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی والا جب ہارن بجا بجا کر تھک گیا تو وہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ او بی بی، کیا مسئلہ ہے، مرنا چاہتی ہو؟ گاڑی والے نے ایسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جب تحریم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے محسوس ہوا یہی پروفیسر اکرم ہے۔
جو اپنے بڑے بڑے دانت نکالے اس کو ابھی نگل جائے گا۔ اس نے ایک اور چیخ ماری اور بے ہنگم طریقے سے پیچھے کی طرف پلٹی اور ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اب وہ خون میں لپٹی زمین پر پڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا مجمع اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ جب زینت گھر پہنچی تو سامنے اس کا ادھیر عمر والدین اس کے منتظر تھے۔ جب زینت نے ان کی طرف دیکھا تو وہ جانتی تھی کہ اس سے کیا سوال پوچھا جائے گا۔ البتہ وہ الجھ چکی تھی کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ کیا ہوا بیٹی، تم پاس ہو گئی؟ ماں نے داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ تیری ماں نے تیری پسند کے سب کھانے بنائے ہیں، کیونکہ تمہاری ماں جانتی تھی کہ بلکہ اسے یقین تھا کہ تم پاس ہو جائے گی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے اس کے والد نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی خود اس جواب کو جھٹک دیا اور فخر سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ بابا، میں فیل ہو گئی۔ باقی مضمونوں میں تو پاس ہو گئی ہوں، لیکن ایک مضمون ابھی اگلے الفاظ نکلنے ہی تھے کہ اس کے والد وہیں پیچھے چارپائی پر گر گئے اور ان کے پورے جسم کو پسینے نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ زینت یہ سب دیکھ کر آگے بڑھی اور تھوک نگلتے ہوئے کہا، ابو میں تو مذاق کر رہی تھی، میں پاس ہو گئی ہوں ابو، میں تو بلکہ اعزازی سے نمبروں میں سے پاس ہو گئی ہوں ابو۔ زینت نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ تو اس نے مستقبل میں کیا ہونے والا تھا اس سے بے خبر ہو کر کہہ دیا، کیونکہ اس کے لیے اپنے والد کی زندگی سے بڑھ کر کچھ اور نہیں تھا۔ ایسا جھوٹ نہ بولا کر میری بچی، ایسا جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیونکہ بیٹی اگر یہ حقیقت بھی ہوتی تو میں اتنی سخت نہ ہوتی۔ اس بات کو برداشت کر سکتے۔ اس کی والدہ نے جب یہ کہا تو اس نے دم سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا امی کہ اس جھوٹ سے مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر کتنا نقصان ہوگا۔ شاید وہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے بعد اس کی زندگی میں آنے والے خدشات کو بھانپ چکی تھی۔ میری بیٹی کے لیے کھانا لگاؤ، اور ہاں آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، اور ہاں ساجد کو بھی فون کر دوں گا کہ کل آ کر تاریخ پکی کر جائیں۔ اور وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ابو میرا تو سب کچھ ہی کھو گیا ہے، اب میرے پاس کیا بچے گا یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے آپ کو بچا لیا۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں رات ہوتے ہی گمگمائی عروج پر پہنچ جایا کرتی تھی، اور اس جگہ کو کوئٹہ کہتے تھے۔ ان میں سے ایک کوٹھا جو حویلی بائی کا تھا، جہاں پر شہر کے جانے مانے سیاستدان موجود تھے۔ ان کے کوٹھے کی ایک لڑکی حسینہ پر دل آ گیا تھا اور وہ دن رات اسی کو پانے کا سوچتے رہتی تھی، لیکن جویلی بائی جو اس کوٹھے کی کرتا دھارتا تھی، اس کی شرط تھی کہ وہ لڑکی کے بدلے لڑکی لے گی۔ تھوڑی دیر بعد حسینہ کا ناچ شروع ہوا اور سیاستدان صاحب نے سارے پیسے خود سے ہی جمع کروا دیے تھے تاکہ وہ ان کے پاس ہی رہیں، ادھر ادھر جانے ہی نہ دیں، اور انہوں نے خاص حکم کیا تھا حسینہ کو آج مکمل لباس نہیں پہنانا، کیونکہ آج ان کا دل کچھ اضافی دیکھنے کا تھا۔ تحریم ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کی امی پورے گھر میں گھوم رہی تھی اور بلا وجہ ہی گھر کے دروازے کھول کر بار بار دیکھ چکی تھی۔ اس کے والد بھی جب جب وہ باہر جاتی اس سے پوچھتے کہ کیا تحریم آ گئی۔ خود تو وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بار بار ان کو ہی بار بار بھیجتے تھے۔ تحریم کے ابا تحریم ابھی تک نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔